اور مہربانی تشریف آوری کی بنانے کا. آج دو ایشوز کے اوپر آپ کو تکلیف دی ہے. ایک تو آج 1 مئی ہے, لیبر ڈے ہے, اور دوسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ ایشو جو کہ اس وقت ملک میں انتہائی بے یقینی کی کیفیت پیدا کر رہا ہے, وہ ہے سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں ریگارڈنگ دا لیٹر آف دا 6 ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ. میں نے اپنے دو دوستوں کو, ابوذر نیازی صاحب کو اور خالد رشید صاحب کو بھی تکلیف دی ہے کہ یہاں بیٹھیں اور آپ سے گفتگو کریں. ایک تو لیبر ڈے کے بارے میں, جب ہماری حکومت تھی تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے ایک سیریس قسم کی ایفرٹ جو تھی اس کو انیشیٹ کیا گیا تھا, اس کو شروع کیا گیا تھا. انفارچونیٹلی بیچ منچار کے اس کو ڈیریل کیا گیا, اور وہ ہمارا جو ایک ویژن تھا, خان صاحب کا جو ویژن تھا عمران خان کا, وہ انفارچونیٹلی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. تو ہم اس آج کے دن لیبر ڈے کے اوپر ہم اپنے ورکر کمیونٹی کے ساتھ بھاری یکجہتی کرتے ہوئے ان کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی خدا تعالیٰ نے موقع دیا کہ عمران خان دوبارہ اس ملک کے اوپر حکومت کریں گے, تو سب سے پہلی پرائیورٹی جو ہوگی وہ ورکر کمیونٹی کی ویلفیئر ہوگی. ورکر ہو یا کسان ہو یا جو بھی ہو, جس کے اوپر ریاست جو ہے وہ اس کی مضبوطی اور اس کی صحت جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے, سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے ان لوگوں میں کرتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب تو اس موقع کے اوپر پارٹی کی طرف سے ان کے ساتھ تفصیل یکجہتی کے اظہار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. کل ایک تماشا لگایا گیا ٹی وی کے اوپر, سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہو رہی تھیں ان 6 لیٹرز کے بارے میں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جج صاحبان نے 6 جج صاحبان نے لکھا ہوا. جیسا کہ میں ایک پہلے پریس کانفرنس میں کہہ چکا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس لیٹر کے جو مندرجات تھے ان کے عین مطابق آگے بڑھا جاتا. وہ خط جو تھا وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس کیا گیا تھا, سو اٹ ڈیزروڈ نوٹس بائی دی چیف جسٹس انڈر آرٹیکل 184(3). لیکن انفارچونیٹلی ویسا نہیں کیا گیا, اور وہ ایگزیکٹو کو ایڈریس فارورڈ کیا گیا, اور چیف پرائم منسٹر صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی آپ ایک کمیشن بنائیے اور اس کی جو اس کے ہیڈ کو بھی آپ ہی اس کا تعین کریں اور وہ اس معاملے کو دیکھیں. اب ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس لیٹر میں جو دو لوگوں جن کو امپلیکیٹ کیا گیا تھا ان میں سے ایک ایگزیکٹو بھی تھا, دوسرا آف کورس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ان کے آپریٹرز ہیں. تو ایک امپلیکیٹڈ شخص کو رسپانسبلٹی دینا کہ جی آپ ہی کمیشن بنائیں اور آپ ہی اس کا ہیڈ مقرر کریں تاکہ وہ اس کو انکوائر کر سکے, اس کو دیکھ سکے کہ کیا ہے, وہ خود بذات خود ایک کرائم تھا ہماری نظر میں, ایک جرم تھا جس کے مرتکب چیف جسٹس صاحب ہوئے. لیکن اس کے بعد کرنا یہ ہوا کہ جج صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا گیا. انہوں نے ریفیوز کیا, انہوں نے کہا کہ میں اسسٹنٹ کی آواز کے اندر کام نہیں کر سکتا اور میں جسٹس نہیں کر سکتا. اس کے بعد انڈر کمپلشن چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس کیا, اس کو موٹو لیا, اور 6 ججز کا یہ 7 ججز کا تو یہ ریفیوز کر دیا. 7 ججز کا بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا اور وہ ریفیوز کر دیا. باقی 6 ججز کا بینچ تھا. اس کی کل پہلی جو موو ہوئی تھی اس سے پہلے ایک لیٹر لکھا گیا چیف جسٹس صاحب نے مختلف ہائی کورٹس کو لکھا جی کہ آپ بھی اپنی جو پرپوزلز ہیں آپ کی جو سجیشنز ہیں وہ دیجیے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ تو پہلے ہی دے چکی ہوئی تھی, اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ نے جو اپنے جواب دیے ہیں وہ اس سسٹم کی انڈائٹمنٹ ہے. یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جو لکھا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ان چیزوں کے جو کہ ان 3 اور ہائی کورٹس نے اپنے جوابات میں لکھے ہوئے ہیں. اگر وہ میرا خیال اگر آپ پڑھ لیں جوابات تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بیسک بات یہ ہے کہ ان تمام ہائی کورٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جو کنٹینشن ہے انٹرفیئرنس کی اس کو انڈورس کیا ہے, بلکہ اس سے بھی آگے گئے کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اور انٹرفیئرنس باہر کے اداروں کی طرف سے ہو رہی ہے. تو اب ان کانٹینٹس کو اگر آپ لے کے آگے بڑھیں تو چیف جسٹس صاحب کی ہمارے نزدیک ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ان کو
इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन कल जो हमने तमाशा देखा है टीवी स्क्रीन के ऊपर, उसमें वो सारा वक्त जब भी प्रोसीडिंग्स हो रही थी वो एक ही बात कर रहे थे कि इंटरफेरेंस मेरे अहद में नहीं हुई और इंटरफेरेंस अंदर से भी होती है। कंसिक्वेंटली वो पाकिस्तान की वर्चुअली तमाम जुडिशरी एट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एट लाहौर हाई कोर्ट, एट बलूचिस्तान हाई कोर्ट, एट पेशावर हाई कोर्ट, or also judges sitting on either side of him in that Supreme Court bench, उन तमाम की जो कंटेंशन थी, चीफ जस्टिस साहब की वाहिद आवाज़ है जो उसके साथ एग्री नहीं कर रही थी और वो अकेली आवाज़ ये कह रही थी कि इंटरफेरेंस नहीं हो रही, या ये कि मेरे दौर में इंटरफेरेंस नहीं हुई। हालांकि वो जो लेटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने लिखा था उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि एक मीटिंग के दौरान, ये उस वक्त सीनियर क्यूरी जज थे, इनकी प्रेजेंस में हमने अपने जो सबमिशंस थी वो की थी रिगार्डिंग इंटरफेरेंस बाय द एस्टैब्लिशमेंट एंड बाय द एग्जीक्यूटिव। तो इनका ये कहना कि जी इनके दौर में नहीं हुआ डज नॉट मीन कि इंटरफेरेंस नहीं होती रही या इंटरफेरेंस नहीं हो रही। हमारी कंटेंशन ये है, जैसे कि पाकिस्तान के तमाम जज साहिबान की वर्चुअली अब ये कंटेंशन है कि इंटरफेरेंस पास्ट में होती रही है और अब भी हो रही है, और जब तक हम कोई क्रेडिबल मैकेनिज्म्स नहीं डेवलप करेंगे उस वक्त तक होती रहेगी। और इन क्रेडिबल मैकेनिज्म के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने उन लोगों को जिनको ओरिजिनल लेटर ऑफ दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इम्प्लीकेट किया गया, दैट मीन्स द एग्जीक्यूटिव एंड द इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड देयर ऑपरेटर्स, उनके खिलाफ अगर आप प्यूनिटिव एक्शन नहीं लेंगे तो ये इंटरफेरेंस जारी रहेगी। ये हमारी कंटेंशन है। तो आज की सिचुएशन जो है वो ये है कि एक तरफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तमाम जुडिशरी खड़ी हुई है। ये शख्स पूरी जुडिशरी के साथ लड़ाई कर रहा है। क्यों कर रहा है उसकी एक बैकग्राउंड है। मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है कि आप समझते हैं। उसके बावजूद मैं सिर्फ कहूँगा कि इस सारे की जो जिसको ट्रेस कर सकते हैं आप टू वन केस, हुदैबिया पेपर, उसके ऊपर जब इनके जब उसके बाद जब इनके खिलाफ रेफरेंस किया था फैज़ाबाद धरने के सिलसिले में बात किया था, तो उसमें भी इन्होंने मेरिट के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं किया था और बिल्कुल आले शरीफान की तरह इन्होंने भी एक टेक्निकलिटी का सहारा लेके अपने आप को बचाया था कि मैं किसी और की मिसडीड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। आले शरीफान की तरह रसीदें इन्होंने भी नहीं दी थी कि ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आई हैं। सो एक सिर्फ केस को अपने ज़हन में रखिए और उनका कॉन्टेक्स्ट मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ जाएगी। ओवर टू अबूज़र। हाँ, ये तो आप बात शुरू जी।